میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکی سیاست میں ماحول بڑا گرم ہے۔ ایک طرف تو وفاق اور سندھ کی کشمکش کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف احتساب یا انتقامی سیاست کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس تمام جو بازگشت ہے اس میں کچھ بڑے امپورٹنٹ سوالات بھی ہیں، بڑے عام سوالات بھی ہیں، کچھ حکومت کی توقعات جو عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے وابستہ کی تھیں ان کے حوالے سے، پھر آنے والی قانون سازی جو پارلیمنٹ کا چلنا ہے اس کے حوالے سے، یہ جو تمام ایشوز ہیں اس وقت ملک کو درپیش ہیں، ریاست کو درپیش ہیں۔ اس سلسلے میں آج کے پروگرام میں سینٹر سٹیج میں بڑی خصوصی نشست ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مملکت پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال بھی مبارک، آپ کو بھی اور سننے دیکھنے والوں کو بھی۔ 2018 سر تبدیلی کا سال تھا، الیکشن ہوئے، آپ کے لیے جو ہے وہ یہ سال جو ہے وہ کیسا گزرا؟ گزرے سال کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اچھا دیکھتا ہوں، کیونکہ ایک جنگ جو میں نے زندگی بھر لڑی اور جب پاکستان تحریک انصاف بنی جب سے تو خاص طور پر لڑی، وہ ہے کرپشن کی جنگ۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت عرصے سے میں یہ بیلیو کرتا ہوں کہ کرپشن ہماری جڑ ہے خرابیوں کے اعتبار سے، اور اسی وجہ سے تحریک انصاف نام دیا اس کو، اور ساری جدوجہد کے دوران ہم کرپشن کو مسلسل ایک فرنٹ لائن ایشو بنائے رکھا، مگر اور بڑی کوشش کی کہ یہ فرنٹ لائن ایشو بنے، مگر ہمیں 20-22 سال لگے۔ جب بھی لوگوں کا سروے کیا جاتا تھا تو بڑے بڑے یہاں سرویز ہوئے مگر کرپشن بہت لو رینکنگ رہا۔ مثال کے طور پر بے روزگاری سب سے زیادہ، ابھی بھی بہت بڑا ایشو ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ سارے ایشوز ٹاپ 3-4 پر ہوتے تھے، اور کرپشن بڑا چھوٹا سا۔ تعلیم ہم پوچھتے تھے، ہماری پرائرٹی یہ تھی کہ تعلیم ہو، صحت ہو، کرپشن ٹھیک ہو، اور وہ لوگوں کی پرائرٹیز، لوگ اتنے روزانہ کے معاملات میں اتنے پھنسے ہوئے تھے کہ یہ پرائرٹی نیچے تھی۔ مگر پاناما کے انسیڈنٹس کے بعد ہم ایز اے پارٹی جب اس قابل ہوئے کہ اس کو لوگوں کے ذہن کے اندر پرائرٹائز کیا جائے کہ دیکھو، اور لنک پیدا کیا جائے بٹوین کرپشن اینڈ لیک آف ایجوکیشن اور لیک آف ہیلتھ فیسلٹیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی اس بات میں پچھلے 1-2 سال کے اندر کافی کامیاب رہی کہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ لوگوں کی پرائرٹی بن جائے۔ یہ ہوتی ہے کانشسنس عوام کی کہ شارٹ ٹرم کے بجائے لانگ ٹرم سوچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا کمال ہے، ایک اچھے موومنٹ کا کمال ہے۔ جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کی لیڈرشپ اس معنی کر کے بڑی اہم رہی کہ یہ اہم ایشوز، لانگ ٹرم ایشوز پرائرٹی بن گئے قوم کی۔ اچھا، جو اب عوامی توقعات ہیں، کیونکہ ملک میں پہلی مرتبہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایک سیاسی قوت بن کے ابھری، لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوامی توقعات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اس حکومت؟ میرے خیال سے ڈائریکشن میں ہو گیا۔ کسی نے اگر جانا ہے، فرض کرو کسی ڈائریکشن میں، مدینے کی طرف جانا ہے، کسی اور شہر کی طرف جانا ہے، تو کم سے کم پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈائریکشن وہ ہو، اور اس کا مال مسالہ تیار کیا جائے، پیٹرول چاہیے، چیزیں چاہیے، سامان چاہیے اس ڈائریکشن کے لیے۔ تو جو پہلے 2-3 مہینے گزرے ہیں وہ اس ڈائریکشن کو صحیح کرنے میں گزرے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سٹیٹس جو تھا اس کو ایویلویٹ کرنے میں۔ کبھی جا رہے ہو، صحت ٹھیک ہے، جا رہے ہو تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم پیٹرول ڈلوا سکو، جا رہے ہو تو ساز و سامان خرید سکتے ہو۔ تو یہ بھی اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ حالات بڑے خراب تھے، ان کے اوپر ایک آرٹیفیشل لیئر چڑھی ہوئی تھی، جیسے روپی ڈالر پیریٹی والی کیفیت جتنی تھی، تو قوم یہ سمجھتی تھی کہ ریئل ریٹ وہ ہے۔ اب سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ریئل ریٹ نہیں تھا، اٹ واز این ایگو ریٹ، کہ جو پچھلا فائنانس منسٹر تھا مثال کے طور پر، لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کی ضد تھی کہ یہ مینٹین ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روپی کو ڈی ویلیویشن کرنا
جو ہے وہی اکیلا ایک مثبت قدم ہے. مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے 2 سال سے جتنے تاجر اور ایکسپورٹرز مجھے ملتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دوسرے لوگ جو ریجن کے اندر بنگلہ دیش اور یہ سب لوگ جو ریجنل کنٹریز ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے انپٹس ہم سے سستی ہیں اور ہمارا روپیہ بھی مہنگا ہے. تو ایک تو انپٹس مہنگی تھی ہمارے یہاں کی, روپیہ بھی مہنگا تھا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس میں ایک سیویئر ڈکلائن آیا. جبکہ اسی زمانے میں 2013 میں بنگلہ دیش کو دیکھا جائے اور باقی ریجنل کنٹریز کو دیکھا جائے وہاں ایکسپورٹس اوپر گئیں اور ہماری کم ہو گئیں. تو کوئی فنڈامنٹل فلا تھا. تو پہلے 2-3 مہینوں کے اندر کیونکہ وہ ذرائع اپوزیشن کو جب ہم اپوزیشن میں تھے وہ مل نہیں سکتے جو سرکار کے اندر بکس کھول کر پتہ چل جاتا ہے. ورنہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ میں سوال ڈالتا تھا اسمبلی میں, اس کا جواب آ جاتا تھا. مثال کے طور پر میں نے سوال یہ کیا کہ فائنانس منسٹر سے 2014 میں کہ یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کے کتنے پیسے باہر ہیں. تو فائنانس منسٹر نے بڑے خوشی کے ساتھ یہ ڈکلیئر کیا کہ $200 بلین ان اونلی 7 سوئس بینکس. اس کے بعد وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے, کہہ گئے پھر ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں جی اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنے پیسے نہیں ہیں, اور میرا خیال یہ کہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو لہذا حکومت جیسی بھی تھی اس کا وہی ایک سورس تھا ہمارے لیے انفارمیشن کا. اب جب حکومت میں خود آئی ہے یہ گورنمنٹ تو اس کے انفارمیشن کا ڈیٹا بیس بہت بڑا ہے, اور اس اعتبار سے اس نتیجے پہنچے کہ حالات مقروض ہونے کے اعتبار سے این ایبلٹی ٹو پے بیک, یعنی ہم سے زیادہ ڈالر ٹرمز میں بہت سارے ملک مقروض ہوں گے مگر ان کی ایبلٹی پے بیک کرنے کی بہت اچھی ہے. ہمارا ایک قانون تھا کہ 62% جی ڈی پی سے زیادہ لونز نہیں لیے جائیں گے. ہم اس کو پہلے ہی 2013 میں کراس کر چکے تھے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو معیشت میں تصور کرتا ہوں کہ اب آئے گی وہ سیلف ریلائنٹ ڈائریکشن جو ہے وہ اب درست ہے. ڈائریکشن درست ہے اور ٹائم لگے گا سیلویج کرنے میں ان ساری چیز. عارف الوی صاحب آپ سندھ کے صدر ہیں, اب میں چاہتا ہوں ذرا سندھ کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے. ہم نے سندھ میں اور وفاق میں کشمکش کی کیفیت دیکھ رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کے کیسز کھلتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے, 172 لوگوں کے نام جو ہے وہ ECL میں آتے ہیں. وزیر اعلیٰ کو فلائٹ رسک جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. سندھ جو ہے وہ اسے تعبیر کرتا ہے وفاق کے سندھ پر حملے سے. کیا واقعی سندھ کو وفاق سے کوئی خطرہ ہے اس وقت؟ میں اس بات میں کوئی خصوصی بات نہیں کر سکتا ہوں جو گورنمنٹ نے کہا ہے, کیونکہ یہ ٹسل جو ہے یہ بٹوین گورنمنٹس ہے, اس کا پریسیڈنسی سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. البتہ جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ساری گورنمنٹس کو پرٹیکولرلی سندھ کو بہتر پرفارم کرنا چاہیے. اچھا, سٹنٹنگ کے ریٹس سب سے زیادہ خراب سندھ کے ہیں. مثال کے طور پر میل نیوٹریشن کے ایشوز سب سے زیادہ سندھ میں ہیں. اچھا, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ میں ہر چیز کو کرپشن سے لنک کرتا ہوں, ہے نا, کہ کیوں ذرائع کم ہے, خرابی کی وجہ جو ہے کیوں کم ہے, کیوں وہاں کے حالات کمزور ہیں, بے انتہا کمزور ہیں, بڑی مفلسی اور غربت ہے. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو لہٰذا اس کی تکلیف مجھے, اور میں نے سندھ زیادہ دیکھا ہوا ہے تو وہاں کے معاملے میں زیادہ جانتا ہوں. لہٰذا یہ جو نیب کی ایک بیٹل ہے اور جس کے اوپر جوڈیشری نے بڑا سٹینڈ لیا ہے وہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ کہاں کرپشن ہوا ہے, کس نے اعتبار سے ہوا ہے. JIT کی رپورٹ بھی آئی ہے. JIT کی رپورٹ بذات خود یہ نہیں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ ہے. اس نے تو انفارمیشن جمع کی ہے کہ مثال کے طور پر فیک اکاؤنٹس ہیں بہت سارے جس میں سے اتنے اربوں کے ٹرانزیکشنز ہوئے. تو پریشانی کی بات تو ہے, مگر اس کانفلکٹ کا میں حصہ نہیں ہوں, کیونکہ پریسیڈنسی جو ہے وہ فیڈریشن کو رکھتی ہے. اس کانفلکٹ کا میں حصہ نہیں ہوں, مگر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کے خلاف جہاد چلنا چاہیے. البتہ وہ پارٹیسان نہ ہو جائے, وہ نان پارٹیسان رہے, جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف ہو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سالوں کے اندر 2 بڑی پارٹیاں
حکومتوں کے ذمہ دار رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف صرف خیبر پختونخوا میں, وہاں کی ذمہ دار یقیناً پاکستان تحریک انصاف ہوگی. تو نیب کو اگر وہاں کے کیسز ملے تو ضرور ملے, مگر باقی سارے پاکستان میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں دوسری پارٹیاں رہی ہیں, تو لہٰذا جن پارٹیز نے یہاں حکومت کی ہے وہ سوال جواب ان سے سندھ کی ذمہ داری سندھ پر آتی ہے. مگر صدر مملکت ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے, آپ نے کہا پریزیڈنسی اس کا حصہ نہیں ہے یا اس کا براہ راست اس طرح سے تعلق نہیں ہے, مگر گورنر راج کی باتیں, حکومت تبدیلی کی باتیں, یہ جو بحث چلی ہے بطور صدر مملکت, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین سے باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ میرا کنسرٹڈ اوپینین ہے. ہم جمہوری قوتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, آئین سے باہر نہیں جانا چاہیے. ایک دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس پر بھی الزام لگے, چاہے وہ عمران خان پر جب الزام لگا بنی گالا کے اعتبار سے, یا عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا کہ تم نے کیسے پراپرٹی خریدی, کیا کیا, تو ہی اسٹوڈ بیفور اے کورٹ آف لا. اور میری پارٹی نے یہ شور نہیں مچایا کہ یہ غلط ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے جو الزام لگے, بجائے اس کے کہ صرف قانون کو چیلنج کرتے رہے, کم سے کم اپنی صفائی بھی دیتے رہے. اور نیب کا قانون جو ہے اس کے اندر ایک چیز بڑی کلیئر ہے. نیب کا قانون بذات خود یہ نہیں کہتا کہ فلانا آدمی کرپٹ ہے. نیب کا قانون صرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے تو تم یہ بتاؤ تم نے کہاں سے لی. اور وہ میں جب بھی اس بات پر وضاحت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کی بڑی ہسٹری ہے, 1400 سال پرانی ہسٹری ہے. کہ ایک آدمی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ جو تم لبادہ اڑے ہوئے کہاں سے آیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے, آئی کین پروو کہ یو گاٹ اٹ فرام رانگ سورسز. اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ یہ کہاں سے آیا. تو نیب کا قانون جو 95 ہے, سیکشن 95, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس چیزیں ہیں تمہاری آمدنی سے زیادہ, اس کو ثابت کر دو تو وہ کہاں سے. اور دنیا میں فائنینشیل کرپشن کے یہی. مگر ہم نے اس ساری بحث میں دیکھا کہ سندھ کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا, اور ابھی بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے, وفاق اس کے حق سے محروم کر رہا ہے. آپ کا کیونکہ بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے سندھ کی پالیٹکس میں کراچی کے حوالے سے, کیا واقعی سندھ کو جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ حق سے محروم کرتا رہا ہے؟ یعنی اس میں یہ ایک کلیشے ہے جو استعمال ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو الزام لگائے وہ اس کو بتائے کہ کیسے محروم ہو رہا ہے. NFC ایوارڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, جو سندھ بتانا چاہیے کہ کس طرح سے وفاق نے محروم کیا. یہ اگر مجھے افسوس یہ ہوگا کہ اگر نیب کسی ایشو پر پڑے, وفاق سے نیب کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, نیب آزاد ادارہ ہے, مگر اگر نیب کوئی ایکشن لے تو یہ پریزیوم کیا جائے کہ وفاق کی وجہ سے نیب ایکشن لے رہا ہے لہٰذا یہ ایکشن غلط ہے. میں واپس کہہ رہا ہوں, جو میں نواز شریف صاحب کو جب میں 2013 سے 18 کی اسمبلی میں تھا تب بھی میں یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ قانونی یہ جو پیچیدگیوں میں مت الجھاؤ, سیدھی سادی بات یہ کر لو کہ سورسز آف انکم کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کر لو. یہ عام آدمی یہی سمجھتا ہے, قانون بھی یہی چاہتا ہے کہ سمپلسٹی کے ساتھ کر لیا جائے. تو اگر سندھ کے کچھ لوگوں کے خلاف, میں نہیں کہتا ہوں پوری گورنمنٹ کے خلاف الزامات ہیں, سندھ کے کچھ لوگوں کے خلاف الزامات ہیں تو ان کو کورٹ آف لا کے اندر ہی طے کر لینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس کو دوسری طرح کا ڈیبیٹ, یعنی اس میں سندھ کارڈ کو پلے کرنا یا پنجاب کارڈ کو کہیں پلے کرنا یا پشتون کارڈ کو کہیں پلے کرنا یہ وفاق کے خلاف ہے. اور صدر کا عہدہ جو ہے وہ وفاق کو یکجا کرنے کے لیے اس کا فرض بنتا ہے آئین کے شقوں کے اعتبار سے کہ صدر وفاق کو اکٹھا رکھے. مگر جو باتیں ہو رہی ہیں وفاق اور سندھ میں حکومت گرانے کی, کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فارورڈ بلاکس کی جیسے گفتگو ہو رہی ہے, آپ دونوں کو مینڈیٹ ملا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں, PTI کے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے. ابھی حکومت کو آئے ہوئے آپ کیونکہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں, حکومت کو آئے ہوئے ابھی تھوڑا 4, 4.5, 5 ماہ کا وقت گزرا ہے, اس موقع پر کیا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ جانی چاہیے؟ یہ تو اوپینین آپ میرا مانگ رہے ہیں, ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ سٹرینتھ جو اسمبلیز کی ہے وہی اس بات کو ڈٹرمن کرے گی کہ کس کی حکومت ہو. اچھا, اور یہ جمہوری طریقہ کار ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے, جمہوری طریقہ کار ہے کہ یہ دنیا بھر میں, صرف یہاں نہیں, آپ چاہے دنیا کی جمہوریتیں دیکھ لیجئے کہ موومنٹ آف پیپل اکراس دی آئل
कुछ इश्यूज के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्राइम मिनिस्टर को वोट देने के एतबार से अगर आप आइल क्रॉस करेंगे मिसाल के तौर पर, तो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो बैंड है। मगर ये कि वैसे इन डिफरेंट रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर लिया जाता है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर फाइनेंशियल बिल पे नहीं कर सकते उसको। हाँ जी, वोट के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरी मामलात हैं इसके अंदर मैं कम बोलूँ तो अच्छा है। जो आइन के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, मैं उसको सेफ गार्ड खुद भी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये हुकूमत भी इस बात को सेफ गार्डेड रखे कि आइन के खिलाफ, और कमिटेड है, मेरी गवर्नमेंट भी कमिटेड है और कि आइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इस वक्त एक ट्रायंगुलेशन हुआ है जो बहुत अच्छा है। यानी मैं समझता हूं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के एतबार से ये बहुत दिनों बाद ऐसी हुकूमत आई है जो सिविल मिलिट्री सिचुएशन पहले क्लेम किया जाता था सेम पेज पर है, अब है सेम पेज पर। हर दफा कहा जाता है सेम पेज पर, होते नहीं थे पेज दूसरा होता था। अच्छा, और तीसरी चीज जो बड़ी अहम है इस ट्रायंगुलेशन के अंदर, मैं समझता हूं कि जुडिशरी ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया प्रायोरिटीज का तयन करने में, कि जनाब करप्शन जुडिशरी की नज़र में भी बहुत बड़ा इशू रहा। और तो ये जो ट्रायंगुलेशन है ये पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक अहम रास्ता रहेगा। क्यों है ये, मगर ये पहले क्यों नहीं हो सका ये ट्रायंगुलेशन, जब आप कह रहे हैं कि अदलिया, हुकूमत और आपकी जो अस्करी इदारे हैं? अस्करी इदारे इस माना करके अहम रहे हैं पाकिस्तान में कि दहशत गर्दी का इतना बड़ा हमला था, जैसे आज मैं कह रहा हूं करप्शन बहुत बड़ा है। इससे पहले अगर आप लोगों का ओपिनियन लेते पिछले 10-12 साल में, तो दहशत गर्दी टॉप पर था। तो लिहाजा वो इदारा जिसने दहशत गर्दी को हैंडल किया, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट। आज ही मैं कुछ अमेरिका से आए हुए पाकिस्तानियों से बात कर रहा था, तो मैं उनको भी ये कह रहा था कि देखो जो तजुर्बा हमारी फौज को है इस वक्त दुनिया में, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से मेरी फौज तजुर्बेकार है। दुनिया में हमारी मगरिबी सरहद को फौज ने इंश्योर कर लिया सारे मामलात के साथ। फौज का बजाते खुद और आइन भी कोई सिविलियन रोल नहीं देता, मगर फौज और सिविलियन गवर्नमेंट मिलकर बहुत सारी पॉलिसीज का तयन करता है। सदर साहब, ये मेरा सवाल है कि ये अब है, आप ये कह रहे हैं, अब क्यों है और पहले क्यों नहीं था? पहले आपको क्या लगता है, क्या वजह थी कि ये नहीं हो सका? ये मैं कह नहीं सकता। मैं मुमकिन है कि लोग मुख्तलिफ अतराफ में देख रहे हो, पहले ही से होना चाहिए था मगर नहीं हुआ, तो इसका मुझे अफसोस है। मगर मैं इस वक्त खुश हूं कि अगर एक पाकिस्तान अपने ख्वाबों और उम्मीदों के एतबार से बनेगा तो उसके अंदर ये जो ट्रायंगल है ये इकट्ठा रहकर ये काम करेगा। अच्छा, अब एक चौथा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक चौथा है जो मीडिया। मिसाल के तौर पर मैं बड़ा स्ट्रांगली ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो इश्यूज कन्फ्रंट कर रहे हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। एक तो जब मैं टॉक शोज में जाया करता था तो मुझे मीडिया से ये एतराज होता था कि भाई ठीक है आप अनबायस रहें, मगर एक चोर को और एक शरीफ आदमी को आप बराबर करके जब अवाम के सामने अपना अनबायस किरदार अदा करते हैं तो अवाम आपसे ये थोड़ी एक्सपेक्ट करती है। अवाम आपसे तो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो आप जानते हैं वो अवाम के सामने सच्चाई के साथ बयान कर दें। अनबायस होना सच्चाई नहीं है, सच्चाई वो है जो हकीकत में आप बिलीव करते हैं वो सामने रखें। तो मैं समझता हूँ। और दूसरी बात मैं मीडिया से एक और आपसे करने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशन का इशू है, स्टंटिंग का इशू है, इसमें मीडिया का रोल होना चाहिए, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग होनी चाहिए, आपके प्रोग्राम होने चाहिए। आपको मालूम है 40% या 42% एवरेज स्टंटिंग का इशू है। स्टंटिंग इज इंटेलेक्चुअली आप डिप्राइव कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को। माँ दूध बच्चों को पिलाए, है ना, ये पाकिस्तान के अंदर कम हो गया। यानी पिछले दिनों की मुझे कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 30% माएँ पिलाती नहीं, पूरे 6 महीने 25 हो गया है। तो इसमें मीडिया का प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के अंदर बड़ा रोल है। कंजर्वेशन, पानी के कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल है। मीडिया के लिए तो टास्क बिल्कुल कौम बनानी है आपने, सही, आपने सिर्फ टॉक शोज नहीं करने। ठीक ठीक। मैं जाते मुझे एक वक्फा लेना है, मगर मैं वक्फे पे जाने से पहले ये जो विफाक और सिंध वाला है, इस एक जुड़ा और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। विफाक और सिंध में आप, क्योंकि कराची आपने अभी देखा है कि कराची के हालात क्या रहे हैं, सिंध के अपने हालात का आपने भी जो है वो जिक्र किया। विफाक और सूबे में अगर अब जाहिर बात है दोनों हुकूमतें इस तरह से सियासी कश्मकश है, क्या मशवरा होगा, किस तरह से विफाक और सूबे के ताल्लुकात को लेकर
آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، میں نے اس کے لیے کوشش بڑی کی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ میری پارٹی کو کراچی میں بڑی سپورٹ ملی، اور میرا خیال یہ تھا کہ باقی سندھ میں اس وجہ سے سپورٹ نہیں ملی، کم ملی، کیونکہ وہاں ایک کیپچر ہے، ایلیٹسٹ کیپچر ہے سیاست کا، جس میں سے ہم نکل نہیں سکے. بڑی محنت کی میں نے جناب، 2-3 سال اتنا مارا پھرا ہوں میں، ہر جگہ ہر کونے میں گیا ہوں صوبے کے، کہ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاق میں نے جو کوشش کی 3-4 مہینے، میں نے کہا یہ سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو، میرے اچھے تعلقات ہیں سب سے، میں ان سب کو سیاستدانوں کو لے کر یہ کہتا رہا کہ بھائی اکٹھا چلو، تم بھی مسائل حل کرنا چاہتے ہو. مائی پریزمپشن ایز اے پریزیڈنٹ، مجھے پریزیوم کرنا چاہیے نا کہ جو حکومت بنی ہے وہ حالات بہتر کرنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا تم بھی حالات بہتر کرنا چاہتے ہو. سینٹر میں پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بھی حالات بہتر کرنا چاہتی ہے، تم کوآپریٹ کرو. مگر بعض جگہوں پر مجھے کچھ ریزسٹنسز نظر آئے جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، مگر میری ایفرٹس پہلے بھی تھیں اور اب ایفرٹس اب بھی ہیں کہ یہ مل کر چلا جائے. باقی سیاست میں جو بھی ہوگا اس کے لیے کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ وفاق اور سندھ والا مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہے پچھلی بھی حکومت کے ساتھ رہا، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت آپ نے سیکیورٹی کے جس ایشو کا ذکر کیا، رینجرز کے اختیارات کو لے کے مسئلہ رہا. اب ایک اور ڈگر پر ہے، بٹ مسئلہ تو ظاہری بات ہے وہ ہے. تو کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا مشورہ کیا ہوگا، آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے اس سچویشن میں؟ میں سمجھتا ہوں اگر سچویشن ایسی ہی رہتی ہے تو میری اپیل ہوگی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ وفاق کے ساتھ مل کر کام کرے، اور یہی اپیل میری اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوگی جو وفاق کے اندر ہے. میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بدل یہ ہاں پولیٹیکل ڈیمانڈ، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے بے چین تھے کہ کراچی کے حالات کو، کیونکہ ووٹ دیا کراچی کا بھی ایک پیکج ڈکلیئر ہو اور پورے سندھ کا ہی ہو انکلوڈنگ کراچی، ٹھیک ہے نا. تو ایک کراچی پیکج پر انہوں نے امیجیٹ کام کیا کیونکہ وہاں سے امیجیٹ سپورٹ ملی تھی. اس کے اوپر کام شروع ہوا کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ساتھ، KIDCL کے ساتھ ہوا، اور اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا پورا کوآپریشن ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ سپانسرڈ پروجیکٹس جو ہے نا وہ کم سے کم ادھر سلوشن کی طرف جائے. باقی ماندہ یہ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، باقی پورے سندھ کے اندر بھی ایسی پروجیکٹس ڈیولپ ہوں گے، مگر آگے تو آئے نا، ملیں تو ہوگا، نہیں ملیں گے تو لڑتے ہی رہیں گے آپس میں. صدر مملکت مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد میں چاہوں گا ذرا ہم بات کریں یہ احتساب والا جو ایشو ہے، اس حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج کے سینٹر سٹیج میں ہماری خصوصی نشست ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف علوی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ سندھ کے حوالے سے بات کی، مگر ایک اور بڑا ایشو جو کہ ابھی ملک میں اس وقت بحث چل رہی ہے وہ احتساب یا انتقامی کارروائی کی ہے. نئی حکومت تو آ گئی مگر سیاسی استحکام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ سکا، پکڑ دھکڑ، تحریکوں کی باتیں. آپ کے نزدیک ملکی ترقی کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیے، سیاسی استحکام کی کچھ بنیادیں ہیں، ہے نا. سیاسی استحکام چوری چکاری کے بازار میں نہیں ہو سکتا، کلیئر، ٹھیک ہے نا. سیاسی استحکام دہشت گردی ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا جس کو ہم نے عبور کر لیا، ہے نا. سیاسی استحکام جب ویسٹڈ انٹرسٹ زیادہ ہو تب نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتساب ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ وہ آن دیئر اون چلتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی پوری آزاد ہونی چاہیے جیسے ہے. اور اگر ایفرٹس کی ضرورت ہے کہ نیب کو مزید مستحکم کیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ پالیسیز اختیار کریں تو بہت اچھا ہوگا. ورنہ دیکھیے ہوگا کیا ہوگا، یہ کیا مستحکم کرنے کی بالکل ریفارمز کی نیب کے حوالے سے نہیں. نیب کے حوالے سے میں نے تو ایک مرتبہ مجھے پلی بارگیننگ مثال کے طور پر بری لگتی تھی، تو میں نے 2015 کے اندر نیب کے بل کو چینج کرنے کی کوشش کی، آرڈیننس کو، کہ یہ پلی بارگیننگ نکل جائے اور نیب کا جو منتخب ہوتا ہے چیئرمین وہ بھی طریقہ کار انتخاب کا تھوڑا سا مختلف ہو. مگر میں نے جیسے ہی اس کو ٹچ کیا، نیب کے اندر ایک آرٹیکل ہے کہ یہ قانون یہ سمجھا جائے گا کہ 1900 جنوری
1985 سے لاگو ہے, جنوری 1 1985. یہ آرڈیننس آیا شاید 2001 کے اندر, اور یہ پیچھے تک اس کو وہ گیا. تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ پینڈوراز باکس کھول دیا اور نیب جو ہے وہ قانون ایسا بن جائے کہ بھئی جو ہوا سو ہوا, اب آگے کی بات کرو. اس کے لیے میں خود ذاتی طور پر تیار نہیں تھا. تو جب یہ پیناما سے پہلے کی بات ہے جو میں نے تجاویز دی تھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے ادارہ وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے, بلکہ مزید انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو پولیٹیکل کلر آپ جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ یہ کہے گا کہ جی مجھ سے سیاسی بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ سوائے بیوروکریٹ کو, بیوروکریٹ تو بیچارہ اس کا کوئی ہوتا ہی نہیں نا, اس کے علاوہ جس سیاستدان پر آپ ہاتھ رکھیں گے کہے گا جی. مگر صدر صاحب یہ تاثر تو بن چکا ہے. اب نعرہ تو ہے تحریک انصاف کا بلا امتیاز احتساب, مگر سیاسی مخالفین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. یہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اچھا, میں ابھی تک میں خود کنونس نہیں ہوں کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں, یعنی پیناما کے اعتبار سے بڑا سمپل ایشو تھا نا, آیا اب کہاں سے پیسہ. اب اس کو یوں گھما کر جناب ٹیلی ویژن کی انکم چمک گئی اس بات سے کہ روزانہ یہ بحث ہوتی تھی کہ صاحب یوں نہیں. اچھا, میں سیدھا سادہ آدمی میں کہتا ہوں کہ یار اگر کسی نے الزام لگایا نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ لو تلاشی لے لو. اچھا, اب آپ تلاشی نہ دیں کہ جی میری عزت کا معاملہ ہے میں تو تلاشی نہیں دے رہا. کیا بات ہے بھائی کسی نے الزام لگایا کہو کہ لو میری تلاشی لو, یہ رہا سب کچھ. تو میں پچھلے 2 سال یہی بحث سنتا رہا کہ جی آپ کو حق اس بات کا نہیں ہے, آپ یہاں کی تلاشی لے سکتے ہیں, یہاں کی نہیں لے سکتے, ادھر کی لے لیجئے ادھر کی نہیں لیجئے. یہی یعنی یہ سمپلیفائی کر رہا ہوں میں سارے آرگومنٹس نا, کہ اس عدالت کو اختیار نہیں ہے, نیچے کی عدالت میں بھیجو. یہی بحث چلتی رہی سارے پیناما کے اندر. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اچھا موقع ہے کہ جو الزامات جہاں پر لگے ہیں اس کی وضاحت کر دی جائے. کہتے ہیں گرفتاریاں بھی صرف اپوزیشن کی ہو رہی ہیں, کیسز کی جو سپیڈ ہے وہ بھی صرف. یہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ ماضی دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پی میں پہلی مرتبہ آئی, ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتیں 1985 سے لے تک آج چل رہی ہیں. اب پروپورشن آپ دیکھ لیجئے, 5% یہ ہوگا پی ٹی آئی اور 95% ٹائم کے اعتبار سے, حکومتی اختیارات کے اعتبار سے 95% دوسرے ہوں گے. تو یہ پروپورشن تو آج بھی موجود ہے. یعنی مثال کے طور پر جو نیب نے جو تحقیقات کی تو وہ 5% تو پاکستان تحریک انصاف کی. مگر سر آپ کو کیا لگ رہا ہے سب کیسز میں ایسا ہو رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ بلا امتیاز ہو رہا ہے؟ اب ایک بڑی مثال جو ہے وہ اصغر خان کیس کی ہم نے دیکھی. اصغر خان کیس میں کہا گیا کہ ریکارڈ ہی نہیں ملا. آپ لوگوں کا وہ بڑا, عمران خان کا وہ بڑا نعرہ رہا ہے اصغر خان کیس. جی ہاں, کیا یہ یک طرفہ احتساب نہیں ہے کہ کچھ کیسز ہیں سلیکٹیو جن پر جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے, اور کچھ کیسز مثال یہ ہے ان پر جو ہے وہ پیش رفت بھی ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اصغر خان صاحب نے, مرحوم نے, بہت پرنسپل سیاستدان تھے, انہوں نے یہ جو الزام لگایا اس پر تحقیقات ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہوئی؟ اصل میں پاکستان کا طریقہ کار 2-3 رہے. ایک تو یہ رہا ہے کہ نچلی عدالتوں کے اندر ہی چیزیں سیٹل کر لی جائیں, اور نچلی عدالتوں کے اندر اتنی صفائی نہیں ہے جتنی اعلیٰ عدالتوں میں ہے. تو لہذا لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی تم سپریم کورٹ کیوں سن رہے ہو, نیچے بھیج دو. اب نیچے بھیج دو تو پھر اس کا مطلب 15 سال بعد جب آئے گا جب سن لینا. 15 سال میں گواہ غائب ہو جاتے ہیں, خرید لیے جاتے ہیں, ہے نا. جو لوگ تحقیقات کر کے کاغذات دیتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسا ہوا کہ جنہوں نے تحقیقات کی تھی نیب کی طرف سے, جو کنسلٹنٹ تھے وہ بھی غائب ہو گئے, ہے نا. تو یہ جو ٹائم فریم ہے یہ اس کے اندر ٹال مٹول کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں. بٹ ابھی تو ظاہری بات ہے عمران خان خود وزیر اعظم ہے, تو اس کیس کو آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ گواہ نہیں ملتے, کیس کو بڑھنا چاہیے, ضرور اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. بہت کچھ اس کے اندر کلیئر کٹ تھا کہ پیسے. مگر اس سارے ماحول میں صدر صاحب جو پولرائزیشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد سے لے کر ابھی تک جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کس طرح سے آپ کے خیال میں جو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ ایک پارٹی ایک طرف کھڑی ہے باقی سب لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں, اس پولرائزیشن کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے ہر ایشو پر آ رہی ہے, چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے ایشو کیوں نہ ہو. مگر آپ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں پولرائزیشن نہیں ہے. لیٹس ریکگنائز دیٹ. سی پیک کے اوپر کوئی پولرائزیشن نہیں ہے, فارن پالیسی کے اوپر کوئی پولرائزیشن نہیں ہے, آزاد کشمیر نہیں ہے. کرپشن ایز اے پرنسپل کے کرپشن کے خلاف جنگ ہے, اس پر کوئی پولرائزیشن نہیں ہے. پولرائزیشن صرف اس جگہ پر ہے جب آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ مجھے سیاسی اعتبار سے پکڑا گیا, بس وہ پولرائزیشن ہے.
سر مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد چاہیں گے ذرا کچھ اور ایشوز پر صدر مملکت جناب عارف الوی کی رائے جانیں. اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام میں نشست ہے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک اور ذکر اس ساری سیاسی ماحول میں ہم نے سنا وہ ہے، اور جو وفاق اور سندھ کی جس کشمکش کا میں نے ذکر کیا وہ تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے. اب اس کا تو وفاق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کیا 18ویں ترمیم کو اس وقت کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ جو قانون سازی ہے یہ چیزوں کو امپروو کر سکتی ہے. 18ویں ترمیم کے اندر ایک ڈیلینیشن آف پاور ہوا جس میں کنسنسس کے ساتھ بہت ساری چیزیں دی گئیں جو ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے اندر ایک تھا یہ کہ صوبوں کو جو اختیارات اور جو ڈومین ان کا بڑھایا جا رہا ہے، صوبے اس کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں گے. جہاں پر یہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے وہاں پر اور مزید کوشش کرنی چاہیے. ڈیولوشن دنیا میں مثال کے طور پر بہت سارے ممالک ہیں ہم سے کہیں چھوٹے چھوٹے صوبے ان کے یہاں ہیں، تو ڈیولوشن جو ہے وہ ایفیشنسی کو بڑھاتا ہے. ساری چیزیں سینٹر کی طرف لانے میں نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ ہر قانون میں امکان ہے، مگر 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں. مگر آپ کی ویسے کوئی رائے ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے؟ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس میں ریفارمیشن کی، ریفارم کی کوئی گنجائش ہے اس کے اندر؟ سمپل بات کرتا ہوں کہ سٹینڈرز ایک پاکستان میں ایک سے ہونے چاہیے. کیسا ڈاکٹر بن رہا ہے، کیسا حکیم بن رہا ہے، کیسا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سٹینڈرز مختلف ہوں. پنجاب میں اچھا ہو رہا ہو، سندھ میں اور بھی اچھا ہو رہا ہو، اور بلوچستان میں کمزور ہو رہا ہو. تو سٹینڈرز کا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے گائیڈنس کے اعتبار سے. ایک دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وسائل کا ڈسٹریبیوشن ہے نا، وہ این ایف سی ایوارڈ اب ریکنسٹیٹیوٹ ہونے جا رہا ہے. تو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے وسائل کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کہاں انفراسٹرکچر کمزور ہے، کہاں غربت زیادہ ہے مثال کے طور پر. ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو ایوارڈ کیا جائے. تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری ٹریٹیز پر، چاہے یونائٹڈ نیشنز کی ہوں یا صحت کے اعتبار سے ہوں یا ہیومن رائٹس کے اعتبار سے ہوں، تو فیڈرل گورنمنٹ ٹریٹیز کے اندر دستخط کرتی ہے نا. لہٰذا وہ لیڈرشپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ سے ہی آئے گی نا. تو لہٰذا یہ اکوموڈیشن ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انٹرنیشنل لونز فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے. تو لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے اعتبار سے 18th امینڈمنٹ کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ نیچے سے ہے، اور یہ ایک یکجہتی کی بات بنتی جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ کہ ایک اسٹرانگ فیڈریشن جب بنتی ہے، جب ڈیوالو بھی کیا ہوا ہو اور ایک دوسرے کے رائٹس کو ہم سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں یونٹ اور یک جماعتی نظام بنانے کی بات کی جا رہی ہے. یک جماعتی نظام تو پاکستان کی تاریخ میں تقریباً نہیں رہا. ایک اور 1 یونٹ ریٹروگریسو کام ہوگا اگر 1 یونٹ کی طرف کوئی سوچ بھی رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہتا ہوں ذرا کچھ قانون سازی کے حوالے سے بات ہو جائے. پارلیمنٹ کا کام پہلے نہیں ہو رہا تھا، ڈیڈ لاک تھا، وہ ڈیڈ لاک ریزالو ہوا. اسی دوران جو ہے وہ ذکر ہوتا رہا آرڈیننسز کا. پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر ہمیں کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی تو ہم پھر پریزیڈنشل آرڈیننسز بھی جو ہے ان پر بھی ریلائی کر سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا یہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کا طریقہ جو ہے وہ درست ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں آرڈیننسز کو آئین نے گنجائش دی ہے، مگر بیسیکلی گنجائش دی ہے کہ جب کسی وجہ سے قانون سازی نہ ہو سکے. قانون سازی کا نہ ہونا یہ اسمبلی کے کانفلکٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اسمبلی کے حالات کو میں خواہش ہے میری کہ امپروو کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اب کی سیشن کے اندر اسمبلی میں جو پریسیڈنٹ کا آفس ہے اس میں بھی جا کر بیٹھوں گا. انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لیجسلیٹر جو ہے یہ بھی، جہاں معاف کیجیے گا میں نے آپ کو 3 اداروں کا ذکر کیا، گورنمنٹ، ایگزیکٹو اور سیویلین ملٹری ریلیشنز اور جوڈیشری. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو بھول گیا کہ پارلیمنٹ اس معنی کر کے بڑی ایفیکٹو ہے کہ پارلیمنٹ ایک بیلنس کریٹڈ رکھتی ہے. مثال کے طور پر یعنی جب میں پارلیمنٹ میں تھا بہت سارے فیصلے ہم نے
जब हुकूमत कुछ करना चाहती थी हमने प्रेशर डालकर हुकूमत के पोजीशन को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मॉड्यूलेट किया। तो जहां मैं 3 इदारों की कोऑपरेशन की बात करता हूं तो उसके अंदर पार्लियामेंट शुड ऑल्सो कम टुगेदर कि नेशन बिल्डिंग में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ये माहौल किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आनी है, सूबे के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से, तो क्या मशवरा क्या होगा आपका? मैं समझता हूं कि जो सवाल जवाब होते हैं ना, जब तलखियों ज़बान की तलखी जो है वो हालात को ख़राब करती है कि ज़बान की तलखी से गुरेज कर लिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट चलेगा अफराद से है। अफराद का हाल ये है कि हम जो मजमुआ है अपने किरदारों के एतबार से, तो कोई बहुत ही अच्छा आदमी बहुत ही तलखी के साथ बात करेगा तो उसकी अच्छाई मेरे नज़र में गायब हो जाएगी और उसकी तलखी मेरे दिल में जगह पालेगी। तो पार्लियामेंट के अंदर भी अगर तल्ख कलामी को कम किया जाए तो कोऑपरेशन का इम्कान। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, वक्फे के बाद मैं चाहूंगा जरा कुछ आपसे और बात हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी खुसूसी नशिस्त है, सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हल्का इंतखाब है कराची, आपने बड़ा काम किया, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला। बट अभी हमने लोकल बॉडीज में देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से वोट नहीं मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। क्या समझते हैं, पार्टी एकदम इतने मैंडेट के बाद इस तरह से जो है वो इलेक्शन में परफॉर्मेंस? तो मैंने को खास तौर पर उसको स्टडी नहीं किया, मगर मुझे जो लोगों ने इत्तला दी, क्योंकि अब मैं तो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए मुझको, नॉन पार्टिसान, मगर फिर भी दिल करता है कि देख लूं कि आपका सर इतना ताल्लुक रहा है, हाँ, तो फिर भी अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। तो मुझे कहा ये गया, तहरीक इंसाफ वालों ने ये कहा कि जो इंतखाबात हुए वो उन जगहों पर, सारे कराची के नहीं हुए, उन जगहों पर हुए जहां पर वो उनकी स्ट्रेंथ कमजोर थी। इससे ज्यादा मुझे इसका इल्म नहीं कि क्या हुआ। अच्छा, और अली रजा आब्दी वाला वाकया, कराची के हालात को जो है वो कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये अली रजा आब्दी का वाकया तो बड़ा ही अफसोसनाक था। बड़ा अच्छा नौजवान, जो बड़ी इज्जत के साथ, मेरा उसका ताल्लुक बहुत ही अच्छा था कि बहुत कर्टसी थी उसके अंदर, तो मुझे बड़ा सख्त अफसोस हुआ उसकी कत्ल का। और मैं समझता ये हूँ कि मैं अभी जब कराची गया था तो वहाँ गया भी था ताज़ियत के लिए, और साथ साथ मुझे ये इत्तला मिली थी कि शायद कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो भी रही है। तो इंशाल्लाह लोग गिरफ्तार होंगे और उनको वाकई सज़ा मिलेगी। मगर ये कोशिश दहशत गर्दी के हवाले से तो हम बिल्कुल क्लीन अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। ममालिक, मैं समझता हूँ कि हमारा एक नेबर है जो बहुत सारे बलूचिस्तान के मामलात के अंदर कई जगहों पर वो इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।